161ویں رات شہرزاد نے کہا۔ بیرام نے بتایا کہ جب ایک دن نام نے اپنی ساس سے کہا کہ میرے آقا سے میرے لیے اجازت مانگ کہ میں اور تو ایک دن اس بڑھیا کے ساتھ متبرک مقامات پر چل کر نماز پڑھیں اور دعا مانگیں، تو جب نعمت گھر آیا اور بیٹھا تو بڑھیا نے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے مگر اس نے منع کر دیا۔ بڑھیا اسے دعا دے کر چلی گئی۔ دوسرا دن ہوا تو بڑھیا پھر آئی، نعمت گھر میں نہ تھا۔ بڑھیا نے نام سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی لیکن تیرا چلنا بھی ضروری ہے، اس لیے ابھی اٹھ اور قبل اس کے کہ تیرا آقا آئے زیارت کر کے لوٹ آئیو۔ لڑکی نے اپنی ساس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے اجازت دے دے کہ میں اس نیک بڑھیا کے ساتھ متبرک مقاموں پر جا کر خدا کے ولیوں کو دیکھ آؤں اور میں اپنے آقا کی واپسی سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ نعمت کی ماں بولی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرے آقا کو خبر نہ ہو جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ میں اسے زمین پر بیٹھنے تک نہ دوں گی، کھڑے کھڑے جائیں گے اور چلے آئیں گے، دیر کا کیا کام۔ اس ہیلے سے وہ لڑکی کو لے کر حجاج کے محل میں جا پہنچی اور اس سے کہا کہ میں لڑکی کو لے آئی ہوں اور اسے ایک حجرے میں بٹھا دیا ہے۔ حجاج آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ دنیا کی حسین ترین عورت ہے اور ایسی خوبصورت اس کی نظر سے کبھی نہیں گزری۔ جب نام کی نظر حجاج پر پڑی تو اس نے اپنا منہ ڈھانک لیا۔ حجاج دور ہی کھڑا رہا اور اپنے دربان کو بلا کر اس کے ساتھ 50 سوار کیے اور اسے حکم دیا کہ لڑکی کو ایک اصیل اونٹنی پر بٹھا کر دمشق لے جا اور امیر المومنین عبد الملک بن مروان کے سپرد کر آ۔ اس کے بعد اس نے خلیفہ کو ایک خط لکھا اور دربان سے کہا کہ خط اسے دیکھ کر جواب لائیو اور جلد لوٹیو۔ دربان نے لڑکی کو جلدی سے اونٹنی پر بٹھا کر کوچ کر دیا۔ لڑکی اپنے آقا کی جدائی میں روتی رہ گئی۔ اب وہ قافلہ دمشق پہنچا اور امیر المومنین سے حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ اس نے اجازت دے دی۔ حجاج کے دربان نے خلیفہ کے پاس حاضر ہو کر لڑکی کا قصہ بیان کیا۔ خلیفہ نے اس کے لیے ایک خلوت خانہ خالی کرایا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کہا کہ حجاج نے میرے لیے کوفے کی ایک شہزادی 10,000 دینار میں خریدی ہے اور یہ خط بھیجا ہے۔ اس کی بیوی بولی کہ خدا اپنا فضل و کرم تجھ پر اور زیادہ کرے۔ اتنے میں خلیفہ عبد الملک کی بہن اس لڑکی کے پاس آئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ تو جس مکان میں ہو اسے کوئی خسارہ نہیں، خواہ اس نے تیری قیمت 1,00,000 دینار ہی کیوں نہ ادا کی ہو۔ نام نے اس سے پوچھا کہ اے حسینہ، یہ کس بادشاہ کا محل ہے اور اس شہر کا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ شہر دمشق ہے اور یہ میرے بھائی امیر المومنین عبد الملک بن مروان کا محل ہے۔ پھر وہ لڑکی سے کہنے لگی کہ کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا؟ لڑکی بولی، اے میری آقا، خدا کی قسم مجھے اس کا بالکل علم نہیں۔ خلیفہ کی بہن نے کہا کہ جس شخص نے تجھے بیچا اور تیرے دام لیے اس نے تجھ سے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ نے تجھے خریدا ہے۔
یہ سن کر لڑکی کے آنسو بہنے لگے اور وہ رونے لگی۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میرے اوپر فریب پورا چل گیا، اور اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اگر میں نے اس سوال کا جواب دیا تو کوئی بھی میری بات نہ مانے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں چپ رہوں اور صبر کروں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ خدا عنقریب خوشی بھیجنے والا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ سفر اور دھوپ کی وجہ سے اس کے رخسار سرخ ہو گئے تھے۔ یہ سمجھ کر کہ وہ تھکی ہوئی ہے، خلیفہ کی بہن اس روز اسے چھوڑ کر چلی گئی اور دوسرے روز اس کے لیے کپڑے اور جواہرات کے ہار لائی، اسے بنایا سنوارا، اور خلیفہ آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اب اس کی بہن نے کہا کہ دیکھ، خدا نے اس لڑکی کو کیسا مکمل حسن و جمال عطا کیا ہے۔ خلیفہ نام سے مخاطب ہو کر بولا کہ منہ سے نقاب اٹھا، لیکن اس نے منہ سے نقاب نہ اٹھائی اور وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، صرف اس کی کلائیاں ہی دیکھ کر اس پر لٹو ہو گیا اور اپنی بہن سے کہنے لگا کہ میں 3 دن سے پہلے اس سے خلوت نہیں کروں گا، اس اثنا میں یہ تجھ سے مانوس ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور اس کے پاس سے چل دیا۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، اس کا دل اپنے آقا نعمت کی جدائی میں تڑپ رہا تھا۔ اس رات لڑکی کو بخار آ گیا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، اور اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی، خوبصورتی میں فرق آ چلا۔ اس کی خبر خلیفہ کو پہنچی تو اسے افسوس ہوا، اور وہ طبیبوں اور حکیموں کو لے کر اس کے پاس پہنچا، لیکن کوئی اس کا علاج نہ کر سکا۔ ادھر اس کا آقا نعمت جب وہ گھر آ کر فرش پر بیٹھ گیا اور آواز دی کہ اے نام، کوئی جواب نہ ملا، تو اس نے خادموں کو آواز دی، ان میں سے بھی کوئی اس کے پاس نہ آیا۔ گھر کی ساری لونڈیاں اور غلام اپنے آقا سے خوف زدہ تھے۔ اب نعمت اپنی ماں کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ہاتھ پر اپنا رخسار ٹیکے ہوئے بیٹھی ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اماں، نام کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، اسی پارسا بڑھیا کے ساتھ جو مجھ سے زیادہ معتمد ہے، نام کو وہ لے گئی ہے تاکہ فقراء کی زیارت کر کے لوٹ آئے۔ نعمت نے سوال کیا کہ کب سے اس کو یہ عادت پڑی اور وہ کس وقت یہاں سے گئی ہے؟ ماں بولی، آج صبح۔ اس نے کہا کہ تو نے اسے کیوں جانے دیا؟ وہ کہنے لگی کہ اے بیٹا، خود اس کی یہ خواہش تھی۔ نعمت لا حول ولا قوت کہتا ہوا نیم بے ہوشی کسی حالت میں گھر سے نکلا اور کوتوالے شہر کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ کیا تو نے دغابازی سے میرے گھر سے میری کنیز کو غائب کر دیا ہے؟ اگر کیا ہے تو میں تیری شکایت امیر المومنین سے کروں گا۔ کوتوال نے پوچھا کہ اسے کون لے گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس حلیے کی ایک بڑھیا جو صوفیوں کے لباس میں تھی، اور اس کے پاس ایک تسبیح تھی جس میں کئی ہزار دانے تھے۔ کوتوال نے کہا کہ مجھے اس بڑھیا کو دکھا دے، میں تیری کنیز کو چھڑا کر تیرے حوالے کر دوں گا۔ نعمت بولا کہ اب بڑھیا کو پہچاننے والا کہاں سے لاؤں؟ کوتوال نے کہا کہ غیب کا علم خدا کے سوا کس کو ہے؟ کوتوال کو معلوم تھا کہ بڑھیا حجاج کی کٹنی ہے۔ نعمت کہنے لگا کہ لڑکی کے بارے میں تیری ہی شرارت ہے، اب میرا اور تیرا فیصلہ حجاج کے سامنے ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ جس کے پاس تیرا جی چاہے جا۔ اس کے بعد نعمت حجاج کے محل میں گیا،
اس کا باپ کوفے کے بڑے آدمیوں میں سے تھا، سب اسے جانتے تھے۔ جب وہ حجاج کے دروازے پر پہنچا تو دربان نے حجاج کے پاس جا کر سارا قصہ بیان کیا۔ حجاج نے اسے بلایا۔ جب وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا کہ تیرا مقصد کیا ہے؟ نعمت نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ حجاج نے حکم دیا کہ کوتوال کو بلاؤ تاکہ میں اسے بڑھیا کو تلاش کرنے کی ہدایت کروں۔ وہ جانتا تھا کہ کوتوال بڑھیا کو پہچانتا ہے، اور جب وہ حاضر ہوا تو حجاج نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو نعمت بن ربی کی کنیز کو ڈھونڈ نکال۔ کوتوال نے عرض کیا کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ حجاج بولا، یہ سچ ہے، مگر تو گھوڑے پر سوار ہو کر گلی گلی اور کوچے کوچے اس کو تلاش کر۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔